دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ اپنے کپڑے اتارو جلدی سے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، سر پلیز مجھے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ 16 سالہ ماریا کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، لیکن اس کے استاد نے چلو کپڑے اتارو جلدی سے، ایان نے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھے جانے دیں۔ ماریا ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، لیکن ایان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو چلو شاباش، اتارو اپنی شرٹ، ورنہ میں تمہیں پیپر میں فیل کر دوں گا۔ تمہارے مستقبل کی ڈوریں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ میرا سائن تمہیں 4 سال کے لیے ٹرمینیٹ کر دے گا۔ ابھی تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ماریا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن ایان کی نظریں بس اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، میرے اندر کی آگ مزید مت بھڑکاؤ، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہیں مجھے بھی خوش کرنا ہے اور اپنا پیپر بھی دینا ہے، اور 10 منٹ تم ضائع کر چکی ہو۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر ایان نے کہا تھا۔ نظریں اب بھی اس کی یونیفارم کی چست قمیض پر ٹکی ہوئی تھیں، جو اس کی رعنائیوں کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ ایان کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ کل کو تم مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی، تمہیں بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تم جو کرو گی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں، اور ماریا کے آنسو اسی رفتار سے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے کھڑے اس سنگ دل شخص کو، جو کہ اس کے اسکول میں اسے سائنس پڑھاتا تھا۔ پتہ نہیں ایگزامینیشن بورڈ میں وہ کیسے پہنچ گیا تھا۔ نہ صرف وہاں پہنچا تھا، بلکہ اس کی کلاس میں جا کر سب کے سامنے اس کا پیپر چھینا اور کہنے لگا، تم چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ ماریا تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ سب کے سامنے کلائی سے پکڑ کر اسے ایک بند کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اب جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ ماریا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور کہنے لگا، دیکھو اب تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اور مجھے بھی بور کر رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، جانتی ہو نا، میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا اور ماریا ایک ایک قدم پیچھے۔ وہ کہنے لگا، پہلی نظر جب میری تم پر پڑی تھی تو میں تبھی سوچ چکا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے بے حجاب دیکھوں گا۔ اب جلدی سے اتارو اپنا یونیفارم اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، ورنہ 4 سال کے لیے ٹرمینیٹ لیٹر جاری ہو جائے گا۔ تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں تم سے جینے کا حق چھین لوں گا، یہاں تک کہ تمہیں اور ایک کال گرل فرینڈ میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا۔ لوگ تمہیں نفرت سے دیکھیں گے، لڑکے تم پر فکرے کسیں گے، راستے روک روک کر یہی پوچھیں گے کہ بتا دو 2 گھنٹے کا کیا لوگی، 3 گھنٹے کا کیا لوگی، یا یہ بتاؤ کہ 10 منٹ کا کیا لوگی۔ ایک ایک قدم وہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا اور ماریا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ پیچھے دیوار تھی، اسی لیے ماریا کا راستہ رکا تھا، اور ایان اپنا ہاتھ اس کی دونوں جانب دیواروں پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر گیا۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے خوش کر دو اور میں اس بات کو راز رکھوں گا۔ تم ایک باعزت لڑکی ہی کہلاؤ گی، یا پھر میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ اور تم جانتے ہو نا، جو بدنام ہوتا ہے، انسان سب کچھ کر کے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لیتا ہے، لیکن اگر بدنام ہو جائے تو کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام نہیں بن پاتا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وقت تمہارے پاس ہے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رخسار سے صاف کر رہا تھا، اور ماریا پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ ایان کے ہلکے ہلکے ہاتھ اس کے نازک رخساروں پر کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ پہلی بار ماریا کے قریب کوئی یوں آیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور ماریا کو لگ رہا تھا کہ بس اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ اپنا مستقبل داؤ پر لگانا چاہتی تھی۔ فیصلہ کرنا ہی اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر ایان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے دور رہوں؟ پاگل تو تم نے مجھے ہی کیا ہے۔ ایسا لباس پہن کر آؤ گی تو بڑے بڑوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔
میں تو پھر ایان ہوں، ایک کریکٹر لیس ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹ پر گندی نظر رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں، تیسرے منٹ یا تم اپنی شرٹ اتارو گی یا پھر میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا اور تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا جو پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ 1 منٹ گزر چکا تھا اور دوسرے منٹ اور سیکنڈ کی سوئیاں بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھیں۔ جب ماریا نے گھڑی کی طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا یونیفارم کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولنے لگی، یہ دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید بڑھی تھی۔ پھر اس نے بڑھ کر ماریا کا اسکارف سڑک سے اتار کر زمین پر پھینک کر اس پر اپنے جوتے رکھے تھے، اس کے گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ ماریا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور ایان اس کی یونیفارم کی شرٹ کے اوپر سے ہی۔ ایان کا آج اس سکول میں پہلا دن تھا، سب سے پہلے پرنسپل کے پاس ہی گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ 9ویں اور 10ویں کلاس کو سائنس پڑھائیں گے اور ابھی آپ میٹرک کلاس میں جائیں۔ اس نے کہا اوکے سر۔ ایان 10ویں کلاس کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک لڑکی وائٹ بورڈ پر بلیک مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی جی آ جاؤ، کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا میں اس کلاس میں سائنس کا نیا ٹیچر ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن اس کلاس میں تو میرا لیکچر ہے۔ ایان یہ سن کر کچھ حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میم، مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں جانے کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اس کلاس میں پہلا لیکچر تو میرا ہوتا ہے۔ ایان کہنے لگا ایسا کریں آپ پرنسپل سے جا کر پوچھ لیں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جا کر پوچھوں، یقیناً آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے، میں دوبارہ پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ لڑکی کہنے لگی اصل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جہاں خوبصورت لڑکیاں دیکھی نہیں، لائن مارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توبہ ہے بھائی، کیا دور آ گیا ہے۔ یہ سن کر ایان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مس، آپ جو کوئی بھی ہیں، اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر بات کریں، مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میں تو اپنی زبان سنبھال کر ہی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ شاید اپنے جذبات نہیں سنبھال پا رہے۔ آپ کو نظر آ رہا کہ کلاس میں ایک ٹیچر پہلے سے موجود ہے، تو آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پرنسپل کی بات آپ نے کان کھول کر سنی ہی نہیں ہوگی، اور اب آپ خواہ میرے سامنے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایان کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا۔ سیدھا وہ پرنسپل آفس میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا سر آپ نے مجھے کس کلاس کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ پرنسپل نے اپنا چشمہ سیدھا کیا اور پھر کہنے لگا سر میں نے آپ کو 10ویں کلاس میں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے وہاں کوئی اور محترمہ پڑھا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلا لیکچر وہی لیتی ہیں۔ آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ میٹرک کلاس میں ابھی کون سی ٹیچر پڑھا رہی ہیں۔ پرنسپل نے بڑے غور سے ایان کو دیکھا اور پھر کہنے لگا پہلا لیکچر تو پچھلے 1 ہفتے سے فری ہے، کوئی بھی نہیں پڑھا رہا، کیونکہ سائنس کی ٹیچر کا ہم ارینج کر رہے تھے اور ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایان نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں۔ پرنسپل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی کلاس میں پہنچے تو کوئی بھی ٹیچر موجود نہیں تھا، سب بھی احترام سے کھڑے ہو گئے۔ سر کہنے لگے وہ لڑکی جو وائٹ بورڈ کے پاس کھڑی تھی اور خود کو ٹیچر بتا رہی تھی، اب ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایان کو غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا یہاں کون ٹیچر آئی تھی؟ سب اسٹوڈنٹ کہنے لگے سر کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے ایان سے کہا یہاں تو کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے۔ ایان نے انگلی سے اشارہ ماریا کی طرف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ پرنسپل نے کہا ماریا کھڑی ہو جائیں۔ وہ کھڑی ہو گئی تو کہنے لگے سر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سر آئے اور آ کر کلاس کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ سر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پرنسپل کہنے لگے اور یہ آپ گھر کے کپڑوں میں کیوں آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے میم سے بات کر لی ہے، اسی لیے میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور آج ٹیسٹ تھا، اسی لیے میں وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے فٹافٹ گھر کے کپڑوں میں آ گئی۔ اور میم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، میری میم آبدہ سے بات ہو چکی ہے، آپ پوچھ لیں۔
وہ یوں بات کر رہی تھی کہ اس سے زیادہ معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ پرنسپل نے کہا اچھا اچھا بیٹھو، پھر کہنے لگے سر یہ ہے آپ کی کلاس اور پہلا پیریڈ آپ یہاں لیں گے۔ یہ کہہ کر پرنسپل جا چکے تھے اور اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ماریا نے اپنی ہنسی روک لی تھی۔ باقی کی کلاس کے بچے بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے اور ایان بڑے غصے سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ماریا کھڑی ہو جاؤ۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی جی سر۔ تو وہ کہنے لگا یہ سب کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ۔ آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ ایان اسے سزا دیتا۔ وہ کہنے لگا آئندہ ایسے مذاق سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ میں بہت ہی سخت قسم کا ٹیچر ہوں۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر ایان نے سائنس پڑھانی شروع کی۔ یہ اس کی پہلی کلاس تھی۔ اس وقت اسے جاب کی اشد ضرورت تھی اور یہاں پر سیلری بھی اچھی خاصی مل رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ 9ویں کلاس میں چلا گیا اور اس کے بعد چھوٹی دوسری کلاسز میں پورا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ یہ اسکول شہر کے مشہور سکولز میں سے ایک تھا اور یہاں پر پڑھنے والے بچے بھی زیادہ تر امیر خاندانوں کے تھے، اسی لیے یہاں ٹیچر بھی کافی تعلیم یافتہ رکھے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے بارے میں اپنی رائے دینے کا پورا حق دیا جاتا تھا۔ اب یہ الگ بات تھی وہ اس حق کا استعمال ٹھیک کرے یا غلط، لیکن اسٹوڈنٹ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بہرحال ایان جب واپس گھر پہنچا تو اس کی والدہ کھانا تیار کر چکی تھیں۔ جیسے کھانا اس کے سامنے رکھا، وہ کہنے لگا امی آپ نے کیوں زحمت کی، روٹی میں خود پکا لیتا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں، تم تھکے ہارے آئے ہو اور ابھی کھانا کھاتے ہی ٹیوشن پڑھانے چلے جاؤ گے۔ پورا دن تمہیں لگ جاتا ہے، رات کو 10 بجے واپس آتے ہو اور آ کر بھی اپنا کھانا خود بناتے ہو۔ مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ بس تمہارا کام کچھ مستقل لگ جائے تو پھر میں طاہرہ سے بات کروں۔ ایان کہنے لگا اماں ابھی چھوڑے ان باتوں کو، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ ایان کی والدہ رقیہ بیگم دمے کی مریضہ تھیں۔ ذرا سا چلتی تو سانس پھولنے لگتا اور جیسے ہی روٹی بناتی یا کھانا پکاتی تو کھانسی کا دورہ سا پڑنے لگتا تھا۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر کو دکھا رہا تھا، میڈیسن بھی دے رہا تھا، لیکن افاقہ اتنا خاص نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس کو یہ فکر تھی کہ اپنی ہی زندگی میں ایان اور تحریم کی شادی کر دے۔ تحریم ایان کی چھوٹی بہن تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، وہ بھی کالج کے آخری سال میں تھی۔ ایان گھر آ کے بس کھانا ہی کھاتا تھا اور چلا جاتا تھا، پھر رات 10 بجے تک ہوم ٹیوشن پڑھاتا، تب ہی جا کر گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ کافی مہینوں سے وہ بے روزگار تھا اور اب اس کی ایک اچھے اسکول میں جاب لگی تھی۔ پرنسپل اس کی کارکردگی سے کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ قسم کا لڑکا تھا۔ آج بھی وہ کلاس لے رہا تھا جب اسے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی، سب اس کی طرف متوجہ تھے، کسی کو بھی دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ ایان نے دوبارہ سے پلٹ کر سمجھانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے چپس کھانے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو تبھی ماریا نے اپنا منہ زور سے بند کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں کچھ ہے۔ ایان چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی تو کہنے لگا منہ کھولو۔ اب تو ماریا کی جیسے جان نکلی تھی۔ وہ کب سے اپنی برابر والی کلاس فیلو سے باتوں میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ چپس بھی کھا رہی تھی۔ ایان کی کلاس میں بے حد خاموشی ہوتی تھی، ذرا سی آہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ اس نے کہا تم نے کیا کلاس کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے؟ کس کی اجازت سے تم کھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سر وہ صبح ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہی معصومیت بھرا لہجہ، لیکن ایان اس کے لہجے اور معصومیت کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگا تم ناشتہ کر کے آئی ہو یا نہیں آئی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آئندہ میری کلاس میں اگر تم کچھ کھاتی ہوئی نظر آئیں تو میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ ساری کلاس کے سامنے ماریا کو ایان نے بہت برے طریقے سے ڈانٹا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ بے عزتی اس پر زیادہ دیر اثر انداز نہیں رہتی تھی۔ وہ غیر سنجیدہ قسم کی لڑکی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس کی دوست نے اس سے کہا دیکھو یہ دوسرے ٹیچرز کی طرح نہیں ہے جو تمہاری غیر سنجیدہ عادت کو نظر انداز کریں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مت کھاؤ۔ وہ کہنے لگی میں تو کھاؤں گی اور ان کے لیکچر میں ہی کھاؤں گی، اور دیکھ لینا یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ نشا کہنے لگی تھپڑ تمہارے منہ پر پڑ جائے گا،
سر کے ہاتھ سے۔ وہ کہنے لگی اچھا تم نے مجھے شاید بہت ایزی لے رکھا ہے، ابھی ماریا نے اپنا جلوہ دکھایا ہی کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے پر آنے والے بالوں کو پھونک مار کر پیچھے کیا تھا۔ ماریا کا یہی کام تھا، اپنے سب ٹیچر سے چکنی چپڑی باتیں کرتی تھی، اپنی معصومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی تھی۔ اسی لیے چھوٹی موٹی شرارتوں کو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا اور ٹیچر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی چھٹی ہوئی، ایان نے اپنی بائک سٹارٹ کر کے روڈ پر ہی آیا تھا جب پیچھے سے گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گاڑی ماریا کی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ جلدی سے گاڑی روک کر اتر کر ایان سے معذرت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی چلیں چلیں دیر ہو رہی ہے، آپ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اتنی بھی موٹر سائیکل پر گاڑی نہیں لگی کہ موٹر سائیکل ٹوٹ گئی ہو، جلدی چلو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ماریا کا لہجہ اور بات سن کر ایان کو غصہ آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک امیر اور گھمنڈی قسم کی لڑکی ہے، باپ کے پیسوں کو برباد کرنے کے لیے اسکول آتی ہے، کیونکہ کینٹین میں تو وہ جا کر جو کھاتی پیتی تھی، لیکن کلاس روم میں بھی باز نہیں آتی تھی۔ اکثر کبھی چوئنگم چبا رہی ہوتی تو کبھی بسکٹ کھا رہی ہوتی تھی اور کبھی چپس کھاتی رہتی۔ ایک بار ایان نے تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اپنی کاپیاں مجھے اسٹاف روم میں پکڑا دو، میں چیک کر لوں گا۔ ایک دفعہ وہ اس وقت اکیلا اسٹور روم میں تھا، کوئی اور موجود نہیں تھا، سبھی اپنی کلاس لینے گئے ہوئے تھے۔ جب ساری کاپیاں اکٹھی کر کے ماریا اسٹاف روم میں آئی، اس نے ساری کی ساری کاپیاں ایان کے سامنے رکھ دیں۔ کہنے لگے آپ اپنی کلاس کی کسی لڑکے سے کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی کیوں آپ مجھے کمزور سمجھتے ہیں؟ میں ساری کاپیاں اٹھا سکتی ہوں، بہت طاقت ہے مجھ میں۔ ایان نے گہری سانس لی اور کہا کہ چلیں اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں اب۔ وہ کہنے لگی سر وہ مس شگفتہ نہیں آئیں، ہمارا لیکچر فری ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی مجھے جو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ سمجھا دیں گے۔ وہی میٹھا اور معصومیت سے بھرا ہوا لہجہ تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، بتاؤ کیا سمجھ نہیں آیا؟ ایان کے پاس ایک رجسٹر موجود تھا اور اس نے وہی کھول لیا۔ ماریا نے اسے 2-3 سوال بتائے، وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ ایان کی شکل دیکھی جا رہی تھی اور ایان کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی رجسٹر کی بجائے اس کے چہرے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا تو وہ واقعی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامنے رکھی ٹیبل پر کوہنی ٹکائے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھ کے وہ بڑی توجہ سے ایان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں پڑھنے آئی ہیں یا میری شکل دیکھنے آئی ہیں؟ میری شکل دیکھ کر تو آپ کو سوال کرنا نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی کہ سر آپ کو شاید برا لگ گیا، میں واقعی سوال سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے یہ ڈائیگرام سمجھائیں۔ ایان نے رجسٹر سامنے رکھا، اس نے 5 منٹ کے اندر اندر سارا سوال کر کے دکھا دیا۔ ایان حیران تھا کہ وہ لڑکی توجہ سے سمجھ نہیں رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا یہ لڑکی اتنی کم عقل نہیں ہے، اگر محنت سے پڑھے تو اچھا پڑھ سکتی ہے۔ سر مجھے سب آتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر سب آتا ہے تو مجھے کیوں سمجھانے کے لیے کہا؟ وہ کہنے لگی وہ تو میرا کوئی اور مقصد تھا۔ سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بات سن کر ایان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا اٹھو یہاں سے اور اپنی کلاس میں جاؤ، بدتمیز لڑکی۔ ایان کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بدتمیز ہو سکتی ہے، اسے شرم نہیں آتی تھی۔ اب اکثر یہ ہونے لگا، ایان جب بھی کلاس میں آتا ماریا کوئی نہ کوئی بات کر دیتی کہ اسے غصہ آنے لگتا۔ ایک بار تو جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو سامنے بورڈ پر ایان کا اسکیچ بنا ہوا تھا اور چشمہ کافی موٹا بنا رکھا تھا۔ جبکہ ایان نے یہ دیکھا تو پیچھے سے سب بچے ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگا یہ کس کی حرکت ہے، لیکن کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے پوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، جب ہم کلاس میں آئے تو یہ بنا ہوا تھا۔ ایان جانتا تھا یہ سب ماریا نے کیا ہے۔ اس نے کہا کھڑی ہو اور کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگی سر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تمہاری حرکت ہے، تمہارے علاوہ ایسی گری ہوئی حرکت اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظر میں استاد کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی سر آپ نے کیا مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ مجھ پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، میں تمہاری حرکتوں کو کب سے برداشت کر رہا ہوں، اگنور کر رہا ہوں۔
تم کلاس سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں یہ لحاظ بھی نہیں کروں گا کہ تم ایک لڑکی ہو، میں تمہیں بہت ماروں گا۔ ایان کا غصے سے برا حال تھا، کہنے لگی سر آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس بار بھی وہ کافی سنجیدہ تھی۔ ایان نے کہا تم باہر جا رہی ہو یا؟ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا روکا تھا، جی چاہا اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کلاس سے باہر چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد پرنسپل کے ساتھ واپس آئے۔ پرنسپل کہنے لگا آپ نے اس لڑکی کو باہر کیوں نکالا؟ ایان کہنے لگا اس لڑکی کی حرکت اور ڈھٹائی کی یہ حد ہے کہ اس نے میرا اسکیچ وائٹ بورڈ پر بنایا ہے۔ پرنسپل کہنے لگا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اسی نے بنایا ہے؟ کہنے لگا سر یہ لڑکی تب سے مجھے پریشان کر رہی ہے جب سے میں اس کلاس میں آیا ہوں، کبھی یہ چپس کھاتی ہے تو کبھی یہ کوئی حرکت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر یہ ایسا کرتی ہے تو آپ کو اسی وقت مجھ سے شکایت کرنی چاہیے تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فی الحال آپ اسے کلاس میں بٹھائیں، آئندہ اگر یہ ایسی حرکت کرے تو مجھے بتائیے گا۔ ایان کسی ضبط سے گزر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا، لیکن چند روز بعد جو کچھ ایان کے ساتھ ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور ایان ابھی تک کاپیاں چیک کر رہا تھا۔ میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر ہونے والے تھے اور آج ان کی آخری کلاس تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے بورڈ کے ہی پیپر دینے کے لیے جانا تھا۔ کافی دیر تک ایان کاپی چیک کرتا رہا، چھٹی کو 20 منٹ گزر چکے تھے جب اس نے آخری کاپی چیک کی اور ایک گہری سانس لی۔ پھر اسے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ تقریباً سارے کلاس روم خالی تھے۔ اسٹاف روم میں وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ جو سر ایان ہے نا بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ یہ سن کر ایان کو حیرت ہوئی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اسٹاف روم کے برابر والی کلاس میں کوئی موجود تھا، کمرہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ اندر 2 لڑکیاں تھیں اور ان میں سے ایک لڑکی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ سر ایان مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں، کئی بار تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر مجھے غلط جگہ پر ٹچ بھی کیا ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا نہ کر گزریں۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی کیا واقعی؟ وہ کہنے لگی اور کیا، جب میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ٹیسٹ میں پاس کروں تو چپ چاپ رہو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ یہ سن کر ایان تو تب کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتا، اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، اور اس کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے کہا کہ ماریا کھڑکی سے باہر کود کر بھاگ جاؤ، ہمیں لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ یہ سن کر ایان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسکول کی بیرونی جانب گیا، اس کھڑکی کے پاس، چونکہ اس کلاس سے باہر کھلتی تھی جہاں سے اسے یہ سب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کھڑکی پر جوتوں کے نشان تھے۔ وہ تینوں جا چکے تھے۔ وہ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکیاں کون تھیں جو ماریا کے ساتھ کمرے میں تھیں، البتہ ماریا کا نام اور اس کی آواز وہ اچھے طریقے سے سن چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا نہ کر گزرے۔ یہ لڑکی اس حد تک گزر سکتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر بہک گیا تھا کہ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے مزہ ضرور چکھائے گا، اسے بتائے گا کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایسی باتیں اس نے کلاس میں کس کس کے ساتھ کی ہوں گی۔ وہ اسے بدنام کرنا چاہتی تھی، وہ بدنام ہو جاتا۔ ایان کو اپنی عزت کا بڑا پاس تھا۔ اس نے اپنی دوست سے بات کی جو کہ بورڈ کے ٹیچر کو سلیکٹ کرتا تھا۔ جس اسکول میں میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر تھے وہ وہیں پہنچا تھا اور پہلے پیپر میں پہنچ کر ماریا کی کلائی پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اپنے دوست سے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا اور ساری بات بھی بتا چکا تھا۔ اس کے دوست نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اب وہ ماریا کو کمرے میں لے آیا۔ اس کے کیے کہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھا بھی دیتا اور اسے اچھا خاصا ذلیل بھی کر دیتا۔ لیکن اگلے روز اس نے جب ماریا سے بات کرنا چاہی تو اس سے پہلے ہی کلاس روم میں اس نے ایک بار پھر کچھ ایسے الفاظ سنے تھے جس کے بعد ایان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی محبوب ماں کے ساتھ ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول آ چکا تھا۔ رات بھی ٹھیک سے کھانا نہ کھایا، بار بار غصے کے مارے اسے ماریا ہی یاد آ رہی تھی جو اس حد تک گر سکتی تھی۔
وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی دروازے کے باہر کھڑا اندر آ ہی رہا تھا کہ جب دروازے کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھی دو لڑکیاں آپس میں ہی بات کر رہی تھیں۔ کہنے لگیں کہ ہمیں پتہ ہے سر ایان تو اس ماریہ کے دیوانے ہو چکے ہیں، اسے تو پیپرز کی بھی پرواہ ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہنس کر دو باتیں کرے گی اور وہ اسے پاس کر دیں گے۔ توبہ توبہ، سر کو تو ذرا شرم بھی نہیں ہے۔ اگر میرے والدین کو پتہ چلا کہ اسکول کا ماحول ایسا ہو چکا ہے اور یہاں پر ایان جیسے سر آ چکے ہیں تو وہ تو مجھے اسکول سے ہی نکلوا دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر رہی صحیح کسر بھی نکل چکی تھی۔ ایان کو یہ نوکری پہلے ہی بڑی مشکل سے ملی تھی۔ اب تک وہ ایک نوکری کی تلاش میں ہی ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا تھا، اور اب جب وہ عزت کی روٹی کمانا چاہتا تھا، سر پر ماں اور بہن کی ذمہ داریاں الگ سوار تھیں۔ تو ایسے میں اس لڑکی نے ایان کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایان جیسے شخص کے لیے یہ بات ہضم کرنا آسان نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج اسے کلاس روم میں بند کر چکا تھا جہاں باقی کے اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ وہاں سے یہ کمرہ کافی دور تھا، کوئی بھی ماریہ کی سسکیوں کو نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ سر کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی مذاق نہیں کروں گی، میں تو آپ کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، ویسے بھی میرا یہ آخری سال تو ہے اس سکول میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو میری شکل کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول رہی تھی کہ اس کے ہاتھ وہیں پر رک گئے، اور ایان نے جب اس کے رکتے ہاتھوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل رکھی ہوئی کرسی پر پڑے ڈنڈے کو اٹھا لیا اور ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مار دیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ کہنے لگا، جلدی کرو، تمہاری یہ ساری مزاحمتیں، یہ صفائیاں اب میرے کسی کام کی نہیں ہیں، جلدی کھولو۔ ایان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب روتے ہوئے اس نے سارے بٹن کھول دیے تھے، اور ایان بے قابو ہو کر اسے اپنی گرفت میں۔ ایک نظر ایان نے اس دودھیا رنگت پر ڈالی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی اور اس حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اگر ایان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو بے قابو ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتا، لیکن وہ تو اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا اور اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس سے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ وہ سانس نہ لینے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ رحم کی بھیک مانگتی، ایان نے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دوہری اذیت سے دوچار ہو رہی تھی جب ایک ہی جھٹکے سے ایان نے اس کی شرٹ کو کھینچ کر الگ کیا تھا۔ اس کے لبوں پر لب لگا چکا تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی جب ایان نے اپنی شدتیں اس پر لٹانی شروع کر دیں۔ ایک پل کو وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کے قریب آیا ہے۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا، ہر ایک چیز کو بھول کر اس کے ساتھ حدود پات کرتا چلا گیا۔ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے وہ سب کچھ اس وقت ماریہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہچکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھیں، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ لیکن ایان جیسا بھرپور مرد جو عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا، اس پر اپنی شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ جب تک اس کا جی نہ بھرا وہ اس کے وجود کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتا رہا۔ ماریہ کی گردن پر کاٹے جانے کے کئی نشان تھے، اس کے کندھوں پر سرخ نشان صاف نظر آ رہے تھے کہ اسے کسی مرد نے بڑی فرصت سے اپنی گرفت میں لے کر اپنی شدتیں اس کے وجود پر لٹائی ہیں۔ جب اسے اذیتوں سے دو چار کر چکا تھا، ایک جھٹکے سے اسے غصے سے جدا کیا تھا۔ ماریہ کی حالت یوں تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی۔ وہ فرش پر گری آنکھیں موندے بے حال ہو چکی تھی۔ حقارت بھری نظر اس نے اس پر ڈالی جس کے منہ سے جو الفاظ اس نے روز سنے تھے وہ اسے مزید غصہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایان نے اسے اس حالت میں تڑپتا دیکھا تو ذہن میں وہی الفاظ پھر سے گونجنے لگے جو اس نے سنے تھے جب ماریہ کہہ رہی تھی کہ سر تو موقع ڈھونڈتے ہیں مجھے ٹچ کرنے کا۔ جب بھی اس اسٹاف روم میں جاؤ مجھے اپنی باہوں میں بھر کر کتنی ہی بار میرے ساتھ حدود سے گزرنے کا سوچ چکے ہیں۔ یہ تو میں ہوں جو ان کو دور رکھے ہوئی ہوں، ورنہ وہ تو میرے ساتھ پیسے دے کر بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ یہ الفاظ سن کر ہی ایان کو سب سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ اسے اسی حال میں چھوڑ کر اس کا سکارف اور شرٹ اس کے وجود پر پھینک چکا تھا اور ایک جانب کو تھوک کر کہنے لگا، یہ ہے تمہاری اصل اوقات، تم نے مجھے بدنام کیا تھا نا، اب خود کو دیکھ لو کس حالت میں پہنچ چکی ہو۔
یہ یاد رکھنا کہ جب ایک شریف انسان بدلہ لینے پر آئے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ آئندہ کے بعد تم کسی شریف شخص پر الزام لگانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے باہر آ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ زندہ لاش بنی وہاں پڑی رہی۔ کچھ ہی دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ابھی تک اپنی آنکھوں کے سامنے منظر کو چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ اسے یہ پیپر ہر حال میں دینے تھے۔ رہ رہ کر اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اسکول میں ہر ٹیچر اور سر کے ساتھ ہنستی مسکراتی شوخ انداز میں باتیں کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اسکول کے پرنسپل کے ساتھ بھی اس نے بہت بار مذاق کیا تھا، لیکن ہر کوئی نہ جانے کیا دیکھ کر اسے نظر انداز کر دیا کرتا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں کی جو سر ایان کر چکے تھے۔ وہ رو رہی تھی، اٹھ کر گھسیٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ۔ جب اس نے کمرے کے باہر قدم رکھنا چاہا تو اس کی نظر سامنے کے بورڈ پر لگے ہوئے کانچ پر پڑی۔ اپنا عکس دیکھ کر اسے خود سے صحیح معنوں میں گھن اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ نوچ چکی تھی۔ خود کو ہی گالی دے کر کہنے لگی، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، یہی اصل اوقات ہے تمہاری جو تمہیں سر ایان دکھا کر گئے تھے۔ تم اسی قابل تھی۔ تم اپنی اصلیت بھول کر خود کو بڑا اٹھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ یہی ہونا چاہیے تھا ماریا تمہارے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ کمرہ امتحان میں گئی اور کمرہ امتحان میں داخل ہوئی۔ ہر کوئی سر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شوخ انداز اور مسکراہٹ اس کے چہرے سے شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب غائب ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیپر حل کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پیپر کو بھگو رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی سہیلیوں نے بھی پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، کیا کہا تم سے سر ایان نے، بتاؤ، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پائی۔ بس خاموشی سے پیپر حل کرنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ خود کو گھسیٹنے کے انداز میں وہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی ماں اس وقت صحن میں لکڑیاں جلائے ہنڈیاں چڑھا چکی تھی۔ پورے گھر میں دھواں پھیل رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو خود بھی کھانستے ہوئے کہنے لگی، بیٹا آ گئی پیپر دے کر، کیسا ہوا پیپر؟ ایسا کرو جلدی سے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لو۔ ایک تو کل رات بارش میں یہ لکڑیاں باہر ہی پڑی رہ گئیں۔ تمہارے ابا کو کہا بھی کہ جاؤ جا کر خشک لکڑیاں لا دو، مگر کہتا ہے اگر ان پیسوں سے خشک لکڑیاں لے آیا تو سبزی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ اب دیکھ لو یہ پورا گھر دھوئیں میں ڈوبا پڑا ہے۔ وہ بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن ماریا نے یہ سوچ کر شکر ادا کیا کہ دھوئیں میں ماں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ اس کے گال پر اس کی گردن پر موجود وہ نشان۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گئی تھی، بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ اگلے روز اسے چھٹی تھی۔ بغیر کھائے وہ یوں ہی اوندھے منہ لیٹی رہی۔ سب کے سامنے خود کو امیر ثابت کرنے والی ماریا اصغر ایک عام سے ڈرائیور کی بیٹی تھی، جو بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھتی ہوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والی، مگر اب تک اس کا صرف ایک ہی شوق پورا ہوا تھا اور وہ بڑی گاڑیوں میں گھومنے کا تھا، کیونکہ اصغر صاحب ایک بنگلے میں بطور ڈرائیور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے۔ ساتھ ہی اس کی ماں بھی اس بنگلے میں جھاڑو پونچھا کیا کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مل کر جو بھی کماتے وہ گھر کے خرچ کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی پڑھائی پر بھی لگا رہے تھے۔ ماریا کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے ماں باپ کو وہ یہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ فکر مت کرے، دیکھیے گا آپ کی بیٹی کیسے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، بڑے بڑے آفس میں بیٹھ کر کام کیا کرے گی اور لوگ میرے ماں باپ کو سلوٹ کیا کریں گے۔ ماریا جب اونچے اونچے خواب دیکھتی تو اس کے ماں باپ بھی دل ہی دل میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا کے حضور دعا کرنے لگتے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی بیٹی آج کس نوبت کو پہنچ چکی ہے، صرف اور صرف اپنے مذاق اور شوخ مزاجی کی وجہ سے۔ وہ پہلے تو گھٹنوں پر سر رکھ کے کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اس نے کیا اس قدر سر ایان کو تنگ کیا تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتے تھے؟ جیسے جیسے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا وہ سوچنے لگی، جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی گردن پر ایان کا لمس محسوس ہوا، جب وہ اس کے کان کے قریب آ کر کہہ رہا تھا، کیا کہا تھا، میں نے تمہیں گندی نظروں سے دیکھا، تمہیں ٹچ کیا، مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی تم، آج میں تمہیں کسی شریف کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ بھلے ہی آج تک ٹیچروں کو تنگ کرتی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس انداز میں کسی سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی سر ایان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہے تھے،
دل ہی دل میں سوچ کر ماریا کو اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، بلکہ سر ایان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہیں ایان جب اپنے گھر گیا تو کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ جلدی فارغ ہو کر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آج وہ مدتوں بعد رات کا کھانا مل کر کھا رہا تھا۔ سامنے اس کی بہن بیٹھی مسکرا کر اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ اسے مسکراتا دیکھ کر نہ جانے کیوں ایان ایک ٹھنڈی سانس خارج کر گیا۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں ماریا کی تصویر بن گئی۔ کیا وہ بھی اس وقت یوں ہی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی ہوگی؟ یہ سوچ کر جب ایان کے دل میں آئی تو وہ اگلے پل ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ سوچنے لگا وہ اسی قابل تھی، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جو کسی شریف خاندان کی لگتی ہی نہیں ہے، بے حیا کہیں کی۔ کھانا کھا کر کچھ دیر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں جا چکا تھا، لیکن وہ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتی گزر گئی۔ اگلے 2 روز ایسے ہی بے چینی سے گزرے۔ تیسرے روز وہ ایک بار پھر ہال میں ڈیوٹی دینے آیا۔ جب کمرے میں آیا تو ماریا بھی وہیں پر آئی تھی، بالکل خاموش، سر جھکائے چپ چاپ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہاں پر اس اسکول کی باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ایک لڑکی جس کا نام فرزانہ تھا، اس نے سر کو اپنے قریب راؤنڈ لگاتے دیکھا تو اگلے پل ہنس کر کہنے لگی، سر کون سی سزا دی ہے آپ نے ماریا کو؟ جب سے آپ اسے بازو سے کھینچ کر باہر لے گئے ہیں، اس دن کے بعد سے تو اس کو جیسے چپ لگ گئی، ورنہ اتنے سالوں میں، گزشتہ 10 سالوں سے ہم اس لڑکی کو جھیلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ لڑکی تو اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیتی تھی۔ ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی ماریا کے تو ہاتھ پاؤں نیلے پڑنے لگے جب ایان نے بھی کہا، ایسا سبق یاد کروایا ہے کہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں بھی نہیں بھولے گی، دوبارہ کسی کا تماشا بنانے سے پہلے 10 بار سوچے گی۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر لرز رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے پیپر حل کیا تھا۔ سر ایان کے تو وجود سے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ وہی لڑکی ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالنے کے بعد ہنسی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ماریا کو اس حالت میں دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جلد ہی سارے بورڈ کے پیپر ختم ہو چکے تھے اور آخری بار تمام لڑکے لڑکیوں کو ایک بار پھر اسکول میں آنا تھا، لیکن ماریا نہیں گئی تھی۔ جب سے 10ویں کلاس میں آئی تھی، اس نے اس آخری تقریب کا بڑا پلان بنا رکھا تھا کہ ٹیچر کو یوں تنگ کرنا ہے، سب ٹیچر کو ان کی عادات بتا کر اسٹیج پر ڈرامہ پیش کرنا ہے۔ وہ اچھا خاصا پلان کر چکی تھی، لیکن آج یہ اسکول بالکل بے رونق تھا۔ 10ویں کلاس کے لڑکے لڑکیاں سبھی موجود تھے، مگر ان میں ماریا نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پرنسپل نے بھی کہہ دیا کہ ماریا کہاں ہے۔ ماریا کے بغیر تو یہ محفل بالکل بے رونق لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ماریا کو کال بھی کی گئی، لیکن وہ اپنا نمبر بند کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس روز ایان کو بار بار وہ وقت یاد آیا تھا۔ اندر ہی اندر اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا کہ اس نے اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا تو نہیں دے دی؟ اسے ڈانٹ کر بھی تو سمجھا سکتا تھا، یا پھر اس کے ماں باپ کو بلاتا۔ اس کا باپ بھائی تو لازمی ہوگا، اسے بلا کر اس کی اصل حقیقت بتاتا۔ دل و دماغ کی جنگ میں وہ پوری طرح سے ڈسٹرب ہو کر رہ چکا تھا۔ تبھی ایان کو اس کا ایک عزیز دوست کہہ رہا تھا کہ ان دنوں تو ویسے بھی اسکول میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اگر تم چاہو تو سیٹھ صاحب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ جیسے ہی ایان نے یہ سنا تو سب کچھ بھول بھال کر کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میری وہاں بات چلا دو، ویسے بھی ان دنوں مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، جانتے تو ہو ہمارے گھر کے حالات، اماں کی دوائیاں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، پھر بہن کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ہے، سوچ رہا ہوں کہ خود سے پہلے اپنی بہن کی شادی کر دوں۔ اگلے ہی روز وہ اپنے دوست کے ساتھ سیٹھ صاحب کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ جب اس نے ایک نظر اس گھر پر ڈالی تو جیسے ستائشی نظروں سے اس بنگلے نما گھر کو دیکھتا ہی رہ گیا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بے شک میرا اللہ کسی کو رزق دے کر آزماتا ہے تو کسی کو اس سے محروم کر کے پل پل خواہشوں سے ترساتا ہے۔ بے شک وہ ذات تو بہترین عطا کرنے والی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر اسے اندر ہی اندر کچھ ایسی شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے والا ایان مسلے پر کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ اسے خوف آتا تھا، بلا شبہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ غصے اور انتقام کی آڑ میں بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم سیٹھ صاحب کے سامنے حاضر ہوا، جو انتہائی خوش اخلاق شخص تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے ملوایا جو کہ 9th کلاس کے طالب علم تھے۔ تنخواہ بھی وہ سکول کے مقابلے میں صرف 2 گھنٹے انہیں پڑھانے پر اچھی خاصی دے رہے تھے۔ یوں سیٹھ صاحب نے ایان سے کہا، آپ کو فکر کرنی نہیں چاہیے،
میرا ڈرائیور روز آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا کرے گا اور آپ کو چھوڑ بھی آئے گا۔ ایان خوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد اس نے بچوں کو پڑھایا، ابھی ڈرائیور کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ ایک روز جب ایان ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا تبھی ڈرائیور کے فون پر کال آنے لگی۔ ہیلو، ہاں بیٹا، کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ ارے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری اماں کو کیا ہو گیا بتاؤ؟ گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ ڈرائیور کی بات سن کر ایان بھی چونک گیا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ آتے جاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بات چیت بھی کرتا رہتا تھا۔ اسے اپنے جیسے مڈل کلاس لوگ بے حد پسند تھے۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا انکل، سب خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا، اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں گاڑی کو اپنے گھر کی طرف موڑ لوں، میرا گھر یہیں پاس میں ہے۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، میری بیٹی بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ ایان نے فوراً انہیں گاڑی اپنے گھر کی طرف لے جانے کا کہا۔ پریشانی تو ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک بوسیدہ سے گھر کے باہر آ کر رکی تو اس کا دروازہ بھی زنگ آلود تھا۔ فوراً ڈرائیور اتر کر گھر کے اندر گیا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا پریشان حال اسے دیکھ رہا تھا۔ جب گھر کا دروازہ کھلا اور اس ڈرائیور اور ایک نوجوان لڑکی نے ایک عورت کو تھام کر باہر لائے، فوراً اس عورت کو فرنٹ سیٹ پر ساتھ بٹھایا۔ ایان کی نظریں تو اس عورت پر رکی ہوئی تھیں جو گہرے سانس لے رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر روتی ہوئی آواز پر پڑی تو کان میں ایک بار وہی سسکیاں گونج گئی تھیں جو ماریا کی تھیں۔ کرنٹ کھا کر اس نے سامنے دیکھا، عام سے لباس میں ملبوس ماریا نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابا امی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اماں کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں تو ماریا کے چہرے پر ہی مرکوز رہ چکی تھیں۔ جب ماریا کا باپ کہنے لگا، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماریا کو وہ گھر چھوڑ چکے تھے۔ جب ماریا نے پیچھے دیکھا سر ایان کو بیٹھے تو اس کی بھی آنکھیں وہیں پر پتھر ہو چکی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سر ایان کو کبھی وہ اپنے سامنے دیکھ سکیں گی، وہ بھی اپنے ہی باپ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں جو ایان سے بھی ڈھکی چھپی نہ رہ سکیں۔ گاڑی فوراً گلیوں سے نکل کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ جب اس نے اصغر صاحب کو دیکھا اور کہا کہ آپ ہسپتال چلیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میرا وہاں پر ہسپتال میں جانے والا ایک دوست ہے، آپ کی بیوی کا چیک اپ جلدی ہو جائے گا۔ وہ جلدی ہسپتال پہنچ چکے تھے، علاج بھی جلدی شروع کر دیا گیا تھا۔ گرمی کی وجہ سے سانس کی جکڑن تھی جو بے ہوشی کا باعث بنی تھی، کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اصغر نے ایان کا شکریہ ادا کیا تو وہ اگلے پل اس کا ہاتھ پکڑ کر رہ گیا، پھر تھکے ہوئے الفاظ میں کہنے لگا، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے اصغر کہنے لگا کہ بیٹا تم سے کیا چھپانا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی عطا کی ہے جو مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہے، لاڈ پیار بہت دیا ہے، آج تک اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا، سینے سے لگا کر پالا ہے اپنی بچی کو، اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ پھر میں نے صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا جس سکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں تم بھی اپنی بچی کو وہیں پڑھاؤ۔ تو اسکول کے پرنسپل سبھی جانتے ہیں کہ یہ میری بچی تھی، ہونہار بھی بہت ہے، پڑھ لکھ کر بڑا نام کمانا چاہتی ہے۔ میں اور میری بیوی تو سارا دن محنت اس کے لیے ہی کرتے ہیں کہ بس میری بچی پڑھ لکھ لے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور ہمارا نام روشن کرے۔ اور ایان چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کر چکا ہے تو شاید وہ تو مارے صدمے کے ہی یہاں پر اپنا دم توڑ دیتے۔ ایان ان سے الوداع کہہ کر وہاں سے چلا تو آیا، مگر اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں تھا بلکہ اصغر کے گھر کی طرف تھا۔ وہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہونے لگی، گھبراتے ہوئے اس نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا تھا، یہی سمجھی کہ شاید دروازے پر ابا ہی ہوں گے، مگر سامنے ایان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں جیسے پھرنے لگیں۔ جلدی سے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر ایان اندر آ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار کوئی ڈرامہ مت لگانا۔ وہ سہم کر دور ہٹی، روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کتنا برباد کریں گے مجھے؟ کیا من نہیں بھرا مجھے نوچ نوچ کر کھانے کے بعد آپ کا؟ اب کیا میرے باپ کے سامنے مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ ایان نے اس کے لبوں سے یہ سنا تو وہ بھی پتھرا چکا تھا۔ کہنے لگا، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارے ماں باپ کتنے نیک ہیں، شریف ہیں، دونوں تمہاری پڑھائی کی خاطر دن رات ایک کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں
اور تم اسکول میں یہ بتاتی پھرتی ہو کہ تم کوئی امیر کبیر باپ کی بیٹی ہو۔ اپنا نخریلا انداز دیکھا ہے تم نے؟ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل جائے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تو جانتی ہو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ ایان کی بات پر وہ فوراً تڑپ اٹھی تھی۔ کہنے لگی، میں نے کب کہا کہ میں امیر باپ کی بیٹی ہوں؟ میں نے آپ سے کب کہا کہ میرا باپ امیر ہے؟ بتائیے، مجھے اسکول کا وہ بچہ بتائیے جس نے یہ کہا ہو۔ چلیں یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ ایک بار پھر میں آپ کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ صرف اور صرف اپنی تسکین کی خاطر آپ نے میرا استعمال کیا، مجھ پر جھوٹے الزام لگائے۔ گرے ہوئے انسان ہیں آپ۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا ہر لڑکی کو آپ جیسے شخص کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ دھکے مار کر ایان کو گھر سے نکال چکی تھی اور ایان وہ واپس گھر چلا آیا تھا۔ اگلے روز جب وہ سیٹھ صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات اصغر صاحب سے ہوئی تھی۔ بار بار ذہن میں ماریا کا روتا چہرہ اور وہ انداز گھوم رہا تھا۔ وہ ماریا کی آواز تھی۔ وہ خود سے ہی ہم کلام ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا۔ جب یہ خبر سامنے آئی کہ باقی سب تو پاس ہو چکے ہیں مگر ایک سٹوڈنٹ ہے فرزانہ جو کہ فیل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی اور ایک لڑکا بھی فیل ہوا تھا۔ ایک بار جب ایان پڑھا رہا تھا تو اسے اسی لڑکی کی آواز آئی جو ایان کی آواز نکال کر بات کر رہی تھی۔ ایان کو اپنی ہو بہو آواز سن کر حیرت ہوئی۔ پلٹ کر اس نے دیکھا اور کہنے لگا، کون ہے؟ کس نے ابھی یہ آواز نکالی؟ کلاس کے بچے جو پہلے ہی اس لڑکی سے تنگ تھے کہنے لگے، سر یہ فرزانہ ہے، نہ خود پڑھتی ہے اور نہ ہمیں پڑھنے دیتی ہے، یہ تو ہر ٹیچر اور ہر اسٹوڈنٹ کی آواز نکال لیتی ہے۔ ایان کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا۔ کئی لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس نے کتاب وہیں رکھ کر اس لڑکی کو اپنے سامنے بلایا، پھر کہنے لگا، میری آواز نکالو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر کی آواز نکالی تھی۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے باقی سب کی آوازیں بھی اس سے نکلوانے لگا۔ آخری اس نے ماریا کا نام لیا تھا کہ تم ماریا کی آواز نکال سکتی ہو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ایان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے وہ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، مگر ایان پوری کہانی سمجھ چکا تھا۔ اسے الگ اسٹاف روم میں لے گیا اور وہاں پر یہ سوال کیا تو خوف کے مارے وہ سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ساتھ موجود لڑکا بھی ایان کے ہاتھ لگا تو روتے ہوئے وہ بھی سب کچھ بتا چکا تھا کہ یہ شروع ہی سے ماریا سے جیلس ہوتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تاکہ ماریا کو سب کی نظروں میں گرا سکے اور خاص کر آپ کی نظروں میں گرا کر اسے سکول سے نکلوا سکے۔ ایان کے تو سر پر جیسے بم پھٹ چکا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اگلے ہی پل اس نے جا کر اسکول کے پرنسپل سے بات کی۔ بلا شبہ وہ امیر کبیر باپ کی بیٹی تھی مگر اسے سکول سے نکلوا دیا گیا تھا۔ 4 سال تک کہیں بھی اب آگے نہیں پڑھ سکتی تھی اور ایان تھکے ہارے قدموں سے گھر لوٹا۔ آنکھوں سے آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے کہ اس نے ایک معصوم بے قصور لڑکی کو اس غلطی کی سزا دی تھی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنی ماں کو یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، اچھا، میں تو یہ خبر سننے کو ترس چکی تھی، کل ہی جا کر میں تیری خالہ سے کہتی ہوں۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں ماریا سے شادی کروں گا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتا گیا، جسے سننے کے بعد اس کا ہاتھ بھی سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا یہ کیا کر دیا تم نے؟ بہتر یہی ہے کہ وہ لڑکی ہماری بہو بنے۔ اگلے روز وہ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ جب اتنے اچھے با اخلاق لڑکے کا رشتہ اصغر صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھا تو وہ خوش تھے، لیکن کہنے لگا کہ بیٹا تم عمر میں میری بچی سے کافی بڑے ہو اور میں اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ جب ماریہ کو پتہ چلا کہ ایان سر کا رشتہ آیا ہے تو وہ انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کسی بھی طور سے ایان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ایان کی ماں تھی جس نے اکیلے کمرے میں لے جا کر اس سے بات کرتے ہوئے اسے سمجھایا، ایان کا پیغام دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے تو لگا تھا شاید میرا ان سے یہ مذاق کرنا انہیں مجھ سے بدلہ لینے پر مجبور کر گیا، لیکن اب جب یہ حقیقت سامنے آئی تو میں مر کر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ ایان کی ماں کمرے سے باہر آئی تو اصغر صاحب کا اور بیوی کا یہی دل تھا کہ وہ ایان کو اپنا داماد بنائے۔
اصل غصہ تو اسے فرزانہ پر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اگلے ہی روز وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، ہاتھ میں ایک چیز چھپائے۔ وہ فرزانہ کے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب گھر سے باہر نکلی تو اس نے موقع پا کر اسے بالوں سے گھسیٹا اور بالوں سے پکڑ کر گردن سے دبوچ کر گھر کی پچھلی طرف لے کر جانے لگی۔ وہ چیختی ہوئی مدد طلب کر رہی تھی، مگر اس نے اسے زور سے دیوار میں مارا تھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر بیٹھ کر کینچی کی نوک اس کی گردن کے پاس لے گئی اور تھپڑ مار کر بولی، بتاؤ کیا یہ سارا کیا دھرا تمہارا تھا؟ گھبراتے ہوئے پہلے تو نفی کرنے لگی، لیکن پھر خوف کے مارے کہنے لگی کہ ہاں میں تم سے جلتی تھی، تبھی یہ سب کچھ میں نے کیا۔ لیکن اب ایان صاحب نے مجھے سزا کے طور پر سکول سے نکال دیا۔ غصہ اور انتقام اس کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے اپنے ناخن اس کی گردن اور چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ وہ کینچی سے اس کے سارے بال کاٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ یہی سزا ہے تمہاری۔ اسے گنجا کر کے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ کچھ روز بعد ہی ماریا کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایان اور اس کی ماں بھی اس وقت ان کے گھر میں موجود تھے۔ ایان کی ماں بہن نے اسے بہت سنبھالا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی اسے ایان کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ پھر ایک بار انہوں نے ایان کے لیے ماریا کا ہاتھ مانگا تو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ ہاں کر چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد ہی وہ رخصت ہو کر ایان کے گھر چلی گئی۔ ایان نے اسے اپنی بیوی بنانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے کہہ رہا تھا کہ جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ بھلے ہی میں عمر میں بڑا تھا، لیکن ماریا نے اسے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھیں۔ ایان نے اس کا داخلہ بھی کالج میں کروا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرنے لگے۔ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ سنی سنائی بات پر عمل کر کے اس نے اگر ماریا کی زندگی برباد کی تھی تو وہ آج اسے اپنا بھی چکا تھا۔ جیسے جیسے اس بات کی سمجھ ماریا کو آئی تو اس نے اپنا رویہ ایان کے ساتھ ٹھیک کر لیا اور ایان نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس کا شوق اور چنچل پن واپس لا سکے، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ ہنستی، کھلکھلاتی، شرارتیں کرتی، ماریا دوبارہ سے اسے واپس مل چکی تھی۔ اب اس کے گھر میں ماریا کے کہکہے تھے اور وہ ان کو سن کر اب خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ دوبارہ اس نے بھول کر بھی کبھی ماریا کو ان اذیتوں سے دوچار نہیں کیا تھا جیسے وہ اسکول کے خالی روم میں ہوئی تھی۔ آج بھی وہ جب ماریا کے قریب آتا تو ماریا کا پورا وجود اس کی محبت سے سرشار ہو جایا کرتا تھا۔